السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں پاکستانی بہنوں، بھائیوں، ماؤں، بیٹیوں، بھائیوں اور سارے لوگوں کو میرا سلام، طارق شاہ کا سلام، ڈیلس سے، امریکہ سے۔ یار اگر آپ نے میری پچھلی ویڈیوز دیکھی ہوں، میں نے آپ کو بتایا میں 40 سال سے امریکہ میں ہوں، ٹھیک ہے۔ 1984 میں نکلا تھا، اور تب پاکستان کچھ تھا اور آج کچھ اور ہو گیا یار، بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھ کے۔ اور اس کی بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ افغانی جو ہیں وہ ہمارے ملک میں اب دندناتے پھرتے ہیں۔ پہلے یہ آئے تھے بڑے عاجز ہو کے، کیمپوں میں تھے، پھر ہماری گورنمنٹس جو تھیں، ساری گورنمنٹس کو میں بلیم کرتا ہوں، انہوں نے ان کو کھلا جو ہے نا وہ اوپن آزادی دی ہوئی تھی، جہاں مرضی جائیں، جو مرضی کریں۔ اور سب سے بڑی جو غلط چیز ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے لوگوں میں یہ رشوت لینے کی جو بیماری ہے، لعنت ہے، یہ بہت زیادہ اور بے شرم ہو چکی ہے۔ یہ جو دفتروں میں کام کرتے ہیں یہ مرد، یہ چھوٹے لیول والے بھی اور اوپر لیول، ہر لیول پہ آپ کسی کو بلیم نہیں کر سکتے کہ یہ ہائی لیول پہ ہے یا پڑھے لکھے ہیں، یا جو بھی ہے، جو ڈپارٹمنٹ میں جو بھی متعلقہ جو لوگ کام کر رہے ہیں، وہ سب لگے ہوئے ہیں اس لعنت کے اوپر، رشوت کے اوپر، اور بے شرمی کے ساتھ۔ نہایت ہی ایک، میں کہتا ہوں، شرمناک قسم کی چیز ہے کہ ہمارے ملک میں اب ایک آپ لوگوں کو اتنی وہ شرم نہیں ہے ان لوگوں کو کہ یار اپنے ملک کے ساتھ غداری تو مت کرو یار۔ رشوت دینا، رشوت لینا حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کیا بھائی۔ تو آپ خنزیر کھا لو یار، آپ شراب پی لو، کیونکہ ایک ہی بات ہے، یا رشوت لے لو، وہ بھی ایک ہی بات ہے۔ تو ان کو آپ کہیں خنزیر کھائیں، کہیں گے نہیں نہیں جی توبہ توبہ استغفر اللہ، ہم لوگ ایسی کام نہیں، یہ حرام ہے۔ تو کیا رشوت حلال ہے؟ مجھے آپ بتائیں۔ کوئی فرق نہیں ہے، آپ خنزیر کھائیں کیونکہ آپ رشوت لے رہے ہیں۔ تو یہ ایسی ڈرامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان لوگوں نے افغانیوں سے پیسے لے کے ان کو شناختی کارڈ دلوائے، نادرا والے، ان نادرا والوں کو جوتے مارنے چاہیے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ضیاء کے زمانے میں جو کوڑے مارتے تھے نا، وہ بڑا اچھا کرتا تھا۔ یہ کوڑے والی قوم ہے، یہ ڈنڈے والی قوم ہے۔ ان کے ماں باپ نے ان کو کچھ نہیں سکھایا، نہ ان کو دین کے بارے میں سکھایا ہے۔ ان کو صرف سکھایا کہ بیٹا پیسے کے پیچھے کتے ہو جاؤ، پیسے کے پیچھے پاگل ہو جاؤ، پیسہ تمہارا باپ ہے، پیسہ ہر چیز ہے، بس تم پیسے لے کے آؤ جیسے مرضی، تم رشوت کرو۔ بلکہ یہ نوکریاں ڈھونڈتے ہیں ایسی ڈپارٹمنٹ میں کہ جہاں پہ ہم رشوت لے سکیں۔ یہ پیسے رشوت دے کے نوکریاں لیتے ہیں تاکہ یہ رشوت لے سکیں۔ پہلے یہ رشوت دیتے ہیں اور نوکریاں لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد، مگر یار کوئی خدا کا خوف کرو۔ نادرا کا دفتر، جس سے کہ سب سے مطلب سینسٹیو قسم کا جو ڈپارٹمنٹ ہو سکتا ہے پاکستان میں، وہ نادرا ہے، جس سے کہ پاکستان کی شہریت جو ہے وہ کنفرم ہوتی ہے۔ مطلب کہ ہم لوگ اپنے آپ کو پاکستانی بھی نہیں کہہ سکتے کیونکہ افغانیوں نے پاسپورٹ لیے ہوئے ہیں۔ تو ہمارے اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے، جو مرضی آ جائے، افریقہ سے کوئی آ جائے، کہیں سے کوئی آ جائے، پاکستان کسی بھی دفتر میں جا کے تھوڑے سے پیسے کھلا دے۔ یہ کنجر کے بچے، میں ان کو گالیاں اس لیے دیتا ہوں کیونکہ یہ اس سے بھی زیادہ اس کے مستحق ہیں۔ گالیاں تو بڑی چھوٹی چیز ہیں، یہ حرام خور دیمکیں ہیں جو ملکوں کو تباہ کر دیتی ہیں، اندر سے تباہ کر دیتی ہیں۔ انڈیا کی آپ فکر کر رہے ہو، JF-17 آپ بنا رہے ہو، بڑا اچھا کر رہے ہو، مگر یہ اندر بیٹھے ہوئے ہیں دشمن آپ کے، انڈیا سے بھی زیادہ خطرناک۔ ہمارے پاسپورٹ ان کو بنا کے دے رہے ہیں افغانیوں کو، وہ پوری دنیا میں جاتے ہیں، وہاں پہ بھیک مانگتے ہیں، لوگ کہتے ہیں جی پاکستانی بھیک مانگ رہے ہیں، پتہ چلتا تو افغانی ہے۔ ٹھیک ہے، ہوں گے پاکستانی بھی ہوں گے کچھ بیچ میں، مگر میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کرائم کرتے ہیں ادھر جا کے افغانی، پاسپورٹ پہ جاتے ہیں ڈفرینٹ کنٹریز میں، ہماری بےزتی کرتے ہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کو اصلی پاکستانی کو پھر ویزا نہیں ملے گا۔ پاکستانی بھی جاتے ہیں 2 نمبر کام کر کے، مگر آپ افغانیوں کو کیسے ایشو کر سکتے ہیں ریئل پاسپورٹ؟ یہ تو ہو گیا ایک مسئلہ۔ پھر بارڈر کے اوپر آپ جائیں، وہاں پہ بارڈر گارڈ سیکیورٹی بیٹھے، وہ بھی نمک حرام قسم کی قوم، وہ بھی ہیں ہمارے اپنے جو ہے آفیشل جو پیسے لیتے ہیں۔ میں پڑھتا ہوں نا، میں ویسٹرن نیوز پیپرز وغیرہ پڑھتا ہوں، اور وہ لوگ جو ہے جرنلسٹ جو ہے وہ رپورٹ کرتے ہیں کہ اور کیا ریٹ چل رہا ہے بارڈر کے اوپر یار، ایک فیملی کا کیا ریٹ چل رہا ہے، 2 بندوں کا کیا ریٹ چل رہا ہے، ایک بندے کا کیا ریٹ چل رہا ہے، اس طرح یہ کام چل رہے ہیں وہاں پہ۔ تو اس کے خلاف جب تک آپریشن نہیں ہوگا، ایون اپنے لوگوں کے خلاف پہلے آپریشن کریں، جو تم دے کیوں رہے ہو ان کو،
ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے یار یہ بار بار یہ فگر آتی ہے 3 ملین 4 ملین, یہ نان سنس ہے, یہ کوئی 4 ملین نہیں ہے, یہ 15-20 ملین سے کم نہیں ہے. پورے آپ لاہور میں جائیں, کراچی میں جائیں, کراچی میں تو بہت زیادہ ہے. کے پی کے تو خیر بھرا ہوا ہے, وہ تو 50% جو ہے نا افغانی بیٹھا ہوا ہے اس وقت. تو یار آپ اپنے ملک میں کیسے اپنی ترقی کر سکتے ہیں جب آپ کے اوپر اتنا بڑا بوجھ ہے فارنرز کا. یہ پاکستانی نہیں ہے جسٹ بیکاز مسلمان ہے تو کیا ہم ان کو اپنے سر پہ بٹھا لیں. آپ سعودیہ جائیں, اب جا کے کہیں مجھے پاسپورٹ دو سعودیہ کا, دیتے ہیں آپ کو. کویت کا مانگو نا, جا کے سٹیزن شپ مانگو, یو اے ای کی مانگو, کسی بھی عرب کنٹری میں چلے جاؤ یار, عمان چلے جاؤ, بحرین چلے جاؤ, ایجپٹ چلے جاؤ, میں کہتا ہوں کسی بھی ملک کا نام لو, عراق وغیرہ, آپ کو دیتے ہیں وہ سٹیزن شپ. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. آپ 40 سال وہاں پہ رہ لیں, آپ کی ساری پشتیں وہاں پہ جنم لے لیں, وہ آپ کو نہیں دینے لگے. وہ ان کا قانون ہے یار, ان کی مرضی ہے. یہ نہیں ہے کہ امریکہ دیتا ہے تو سب کو دینا چاہیے. جیسے افغانی کہتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ پاکستان زیادتی کر رہا ہے, ہم پیدا ہوئے ہیں یہاں پہ. کیوں بھائی, ہمارا قانون ہی نہیں ہے. ہمارا تو قانون نہیں ہے کہ ہم نے نہیں دینا. افغانی کو تو بالکل نہیں دینا, کیونکہ یہ ڈی این اے تو ہمیں پاکستان میں چاہیے نہیں ہے. یہ گھٹیا ڈی این اے اگر پاکستان میں آباد ہوگی ایک دفعہ تو یہ نمک حرام ڈی این اے ہے. ہماری فیوچر کی جو پاکستانی عوام ہوگی اس میں سے بہت سارے جو ہے نمک حرام ہوں گے, جو ملک کو نقصان دیں گے. جو یہ دیکھیں آپ, افغانیوں نے آج جو اسلام آباد میں چھپے ہوئے بیٹھے ہوئے, یہ غنی کے نیچے کام کرتے تھے, یہ کیوں چھپے ہوئے ہیں ادھر اسلام آباد میں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے لوگوں کے ساتھ غداری کی ہے, افغانیوں کے ساتھ غداری کی ہے. انہوں نے امریکہ سے پیسے لے کے, انڈیا سے پیسے لے کے, یہ ان کے پاس ٹیمز ہوتی تھی. انڈین آرمی نے کتے سپلائی کیے, وہ جو سنیفر ڈاگز ہوتے ہیں, جو ان کی پوری یونٹ بیٹھی ہوئی تھی ادھر کابل میں, باگرام میں, انڈین. اور یہ افغانی جو آج اسلام آباد میں چھپے ہوئے ہیں, یہ انڈیا کے ساتھ کام کرتے تھے. اپنے افغانیوں کے گھروں میں جا کے چھاپے مارنے رات کے وقت, وہ کتوں کے ساتھ وہ جا کے سنف کرتے تھے کہ اس میں ایکسپلوزیو یا کوئی بام یا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے. ٹھیک ہے, ادھر رات کو ان کی عورتوں کے ساتھ زیادتی, ان کو تپڑ مارنا, ان کو پنچ کرنا, ان کو گن سے مارنا, ایون شوٹ بھی کیا ہوا ہے بہت سارے لوگوں کو. گھروں میں گھسے تو وہ رات کو افغانی پٹھان یا جو بھی تھا, وہ اگر وہ ڈر کے مارے وہ بندوق لے کے آتا تھا کہ کون آ گیا میرے گھر میں, کیونکہ ان کے آپس میں دشمنیاں بھی بڑی ہیں نا. تو یہ امریکن سولجر ان کو بھون دیتے تھے, سب کو, بچوں کو, ساروں کو بھون. یہ اتنی سٹوریاں ہو چکی ہیں مگر میڈیا میں کوئی بات ہی نہیں کرتا, کیونکہ وہ گزر گئی ہے نا. اور ریکارڈ تھوڑی کر رہا تھا امریکن سولجر, تھوڑی ریکارڈ کر رہا تھا افغانی, تھوڑی ریکارڈ کر رہا تھا اپنے آپ کو. وہ مارے گئے. یہ تو تھوڑی بہت سٹوریاں جو نکلی ہیں جو فوجیوں نے خود بتائی ہیں, امریکن سولجرز نے, یا وہ ان کے ساتھ کوئی رپورٹر ہے انہوں نے دوستیاں کی ہیں تو رپورٹر کو بتایا, رپورٹر نے آگے بتایا دنیا کو کہ ہو کیا رہا ہے. یہ وہ لوگ ہیں, یاد رکھنا, یہ غدار قوم ہے, ان کی ڈی این اے کے اندر غداری ہے. یاد ہے پرانے ہمارے باؤ اجداد ہمیں کہا کرتے تھے افغانی کو کبھی ٹرسٹ مت کرو, بالکل صحیح کہتے تھے. یہ قوم اس لائق ہی نہیں ہے یار, یہ ان پڑھ جاہل قوم ہے. یہ پیسے کے لیے ایسے بکتے ہیں, ایسے بکتے ہیں پیسے کے لیے. آپ کیسے ان کو پاکستانی سٹیزن شپ دے سکتے؟ کل کوئی ہماری پاکستان فوج جوائن کر لیں فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, وہ تو ایسے بکیں گے یار. انڈیا والے نے پیسے دے دینے ان کو. یہ عمران خان بڑا بیوقوف آدمی ہے یار, کہہ رہا ہے میں نے ان کو سٹیزن شپ دیں. کیوں بھائی؟ اور ہمارے جو اپنے لوگ ہیں, پہلے ان کا تو پیٹ پالو. ان کا تم نے پیٹ پالا نہیں, ان کی نوکریاں نہیں کی, ان کے لیے گھر کے پراپر جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے, بیچاروں کے پاس گھر نہیں ہے, اپارٹمنٹ نہیں ہے. افغانیوں نے لے کے بیٹھے ہوئے. افغانیوں نے کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ افغانیوں کے جو افغانی یہ جو بیٹھے ہوئے اسلام آباد میں, ان کے دوست بن گئے وہ امریکن سولجرز. ان کا پورا گروپ ہے آن لائن, وہ آپ کبھی جائیں نا گوگل کر کے دیکھیں, میں کسی دن نکالوں گا اس کا لنک. وہ امریکن سولجرز جو ہیں ان کو ڈالرز بھیج رہے ہیں, انہوں نے اکٹھے کر لی ہیں. انہوں نے امریکن سولجرز نے ایک گروپ بنایا ہے امریکہ میں, جو اپنے کرسچن جو چرچز سے اور ڈفرنٹ آرگنائزیشن سے پیسہ اکٹھا کر کے لوگوں سے پٹھا. بڑا ٹھیک ٹھاک پیسہ ہے یار, مجھے نہیں پتا ایگزیکٹلی کیا اماؤنٹ ہے, مگر وہ ہزاروں لاکھوں ڈالروں میں. اور وہ ان کو بھیجتے ہیں فیملیز کو, ڈفرنٹ فیملیز کو, تاکہ پاکستان میں بیٹھے رہو, کیونکہ انہوں نے غداروں نے امریکنز کے ساتھ ہیلپ کر کے اپنے افغانی مروائے ہیں. آپ سوچو, اور پاکستان کے خلاف انہوں نے آپریشن کیے ہیں. یہ افغانی ملے ہوئے تھے, ٹرانسلیٹر تھے, جو امریکنز کو بلاتے, جیسے سلالہ پہ اٹیک ہوئے سا, یہ وہ افغانیوں نے کرایا تھا. افغانیوں کو انہوں نے کہا تھا کہ تم ہمیں بتاؤ اگر کوئی جگہ پہ طالبان تمہیں نظر آئے تو ہم اس پہ اپنے جنگجو جہاز بھیجیں گے.
انہوں نے وہ اپوائنٹ کر دیا پاکستانی اس کو. سوچو ذرا یار, مجھے غصہ آ رہا ہے سوچ. ہماری جو بارڈر پوسٹ تھی جان پوچھ کے انہوں نے کیا, امریکنز نے ایک نہیں 2 دفعہ اٹیک کیا اس پہ. بعد میں پتا چلا کہ یار وہ ہو یہ تو ہم غلط انفارمیشن دے دی, انہوں نے ان کو پھر بلایا اور مگر تب تک نقصان ہو چکا تھا. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے ان کی باتوں میں مت آؤ, خدا کے واسطے. ہمارے لیڈر بار بار ان کی باتوں میں آتے ہیں, ایکسٹینڈ کرتے جاتے ہیں, ایکسٹینڈ کرتے رہے. کیوں یار؟ آج 15 ملین افغانی ملک سے نکل جائے, ہمارے ملک میں سکون آ جائے گا, سکون آ جائے گا قسم سے. آپ لوگوں کے لیے کرائے کم ہو جائیں گے, گھروں کے, اپارٹمنٹس کے, دکانوں کے, ہر چیز کی قیمت نیچے آ جائے گی. یار خدا کے واسطے ان کو نکالو اس ملک سے, بس کرو. بہت ہو گیا ہے یہ برادر اور برادر اور برادر. وہ برادر نہیں سمجھتے آپ کو یار. وہ کب آپ کے ساتھ برادر والی حرکت کی ہے؟ چوریاں آپ کے محلوں میں کرتے ہیں, ڈاکے مارتے ہیں, آپ کی موٹر سائیکلیں, گاڑیاں, فون آپ چھین لیتے ہیں, کابل پہنچ جاتی ہیں ساری چیزیں. آپ کی عورتوں کو نہیں چھوڑتے, یہ چھیڑتے ہیں ہماری لڑکیوں کو, وہاں پہ بندوں کے ساتھ بدماشیاں کرتے ہیں ہمارے لوگوں کے ساتھ. یہ کرائے کے گنڈے ملا کے قبضے کر لیتے ہیں لوگوں کی پراپرٹیوں. کس کو بلاتے ہیں جی؟ افغانیوں کو بلاؤ ادھر, ٹھیک ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ بڑا بہت سینسٹیو ٹائم ہے. اگر آج انہوں نے نہیں نکالا تو یہ ہماری جڑوں میں بیٹھ جائیں گے ہمیشہ کے لیے, پھر آپ ان کو نہیں نکال سکتے. آج آخری موقع ہے پاکستان, لٹرلی یہ لاسٹ چانس ہے. اگر یہ گورنمنٹ نے جو 31 مارچ کی جو ڈیڈ لائن ہے, اگر یہ اس کو سیریسلی نہیں لیا, اوئے ہوئے 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 اتنا نقصان ہونا ہے ہمارا. کیونکہ افغانیوں نے کہنا یہ تو ہمیشہ ہم ہی بولتے رہتے ہیں, ان کو تو وہ ویسے ہی اتنے بیوقوف دماغ ان کا, وہ بھوسا بھرا ہوا ہے ان کے اندر, وہ کسی کی بات نہیں سنتے. ابھی آپ کو جب آپ ان کو کہہ دیتے ہیں کہ یار ہم نکال رہے ہیں, اور پھر آپ نہیں نکالتے, بیٹھ جاتے ہیں ٹھنڈے ہو کے, وہ کہیں گے یار یہ ہم ہی مارتے رہتے ہیں یہ لوگ, یہ قوم تو ایسی بکواس کرتی رہتی. وہ کتنے چانس دو گا یار؟ دیکھو کتنے حرامی ہے وہ کابل میں جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کے طالبان والے. وہ اب ڈیمانڈ بھیج رہے ہیں کہ پاکستانی نہ بھیجے ان لوگوں کو, ان کا خلا جو ہے بند کرے کیونکہ ان کو اور ٹائم دے. او یار کتنی دفعہ تمہیں ٹائم دیں گے ہم لوگ؟ وہ ہر سال ہی ٹائم دیتے ہیں, ہر سال ایک سال ایکسٹینڈ ہو جاتا ہے. تو میں تو بچپن سے سنتا آ رہا ہوں یہ کہ ایکسٹینڈ کر دیا, ایکسٹینڈ کر دیا, ایکسٹینڈ کر دیا. وہ کب تک ایکسٹینڈ ہوگا بھائی؟ ہم لوگوں کی, ہم بڈھے ہو گئے, ہماری داڑیاں سفید ہو گئی ہیں, وہ ایکسٹینڈ ہی نہیں ختم ہو رہا. وہ بچوں میں بچے پیدا کری جا رہے ہیں, پیدا کری جا رہے ہیں, پیدا کری جا رہے ہیں. وہ زمینیں لے رہے ہیں, دکانیں لے رہے ہیں, گھر لے رہے ہیں, جن کو ان کی اجازت ہی نہیں ہے بغیر, کیونکہ پاکستانی شناختی کارڈ دیے ہوئے نا. ہمارے جو اپنے غدار ہیں, جو ہمارے اپنے جو غدار سانپ اندر بیٹھے ہوئے ہیں, جو دفتروں میں نادرا اور ادھر ادھر, ان خنزیروں کو پکڑ کے مارنا چاہیے, عوام کو پکڑ کے ڈنڈوں سے مارنا چاہیے. وہ آپ نے ویڈیوز دیکھی ہے نا انڈیا میں, وہ جو ظلم کرتے ہیں مسلمانوں پہ, وہ ڈنڈوں سے مارتے ہیں. حالانکہ مجھے اس طرح کہنا نہیں چاہیے, بڑا افسوس ہوتا ہے دیکھے, مگر اسی طرح ان خنزیروں کو مارنا چاہیے, ڈنڈوں کے ساتھ, سوٹوں کے ساتھ. ان کے ہاتھ پاؤں توڑنے چاہیے. یہ جو خنزیر پیسے لے کے نادرا کے دفتروں میں اور پاسپورٹ دفتر میں اور بارڈر کے اوپر, اور یہ جو پولیس والے ان افغانیوں سے پیسے لے کے ان کو چھوڑ دیتے ہیں, ان کو چوراہے پہ کھڑا کر کے ان کے ہاتھ پاؤں باندھ کے رسی کے ساتھ, ان کی جو پیچھے پٹھی کے اوپر نہ رکھ رکھ کے ان کو کچھ سوٹے مارنے چاہیے. وہ لمبے بانس والے ڈنڈے نہیں ہوتے, تاکہ بلکہ ان کے ہاتھ پاؤں توڑ دینے چاہیے, تاکہ عبرت ناک سزا ہو کہ تم اپنی ماں کو بیچ رہے ہو ایک طرح سے. یہ ملک ہماری ماں ہے, یہ ہمارا باپ ہے. ہم اپنے ماں باپ کو کیسے بیچ سکتے ہیں کہ ہم پیسے لے کے جو ہے ان کو پاسپورٹ دے دیں, ان کو پیسے لے کے ان کو شناختی کارڈ دے دیں, وہ ہمارے باپ بن کے ہمارے سر پہ بیٹھ گئے. اور یار خدا کے واسطے ان کو نکالو. اسلام آباد مجھے لگتا ہے کہ بنایا اس افغانیوں کے لیے تھا. وہ تو یاشی کر رہے ہیں, وہ اپارٹمنٹ میں بیٹھے ہوئے, امریکہ سے ڈالر آ رہے ہیں ان کی دھن دنا کے بیٹھے ہوئے. یونائیٹڈ نیشن اینڈ UNHCR جو ہے وہ ایک علیحدہ ذلیل ترین ادارہ ہے جس کو پاکستان سے فوراً نکال دینا چاہیے. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے UNHCR کی, بہت ہو گیا. انہوں نے بڑی یاشی کی ہے, لینڈ کروزریں چلا رہے ہیں, اپنے گھروں میں رہ رہے ہیں اسلام آباد میں UN کے پیسوں پہ. ان کی نوکریاں لگی ہوئی ہیں یار, وہ کیوں بند کریں گے, کیوں نکالیں گے وہ UNHCR؟ مجھے بتاؤ, جس دن یہ سارے افغانی نکل گئے تو UNHCR کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ہیومن ریفیوجیز کا ایجنسی ہے نا. وہ تو ہر دفعہ کہتی ہے نہیں 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 ابھی نہ نکالو ان کو, ابھی نہ نکالو. ان کی نوکریاں چل رہی ہیں. بھائی خدا کے واسطے تم دیکھا تو کرو, پاکستانی قوم اتنی بیوقوف اور سادی قوم کیوں ہے ہماری؟ ہم بیوقوف بنتے ہیں ہر دفعہ. ان کی باتوں میں آئے تھے برادر پاکستانی, برادر
ادھر جاتے ہیں وہ گالیاں دکھاتے ہیں، وہ آپ کو کہتے ہیں مرتد ہے، واجب القتل ہے، ان کی فوج جو ہے کفار والی فوج ہے، امریکہ کے ساتھ ملی ہوئی. تو تم جو سارے امریکہ کے جو ویپنز یوز کر رہے ہو تو وہ پھینک دو نا دریا کے اندر، پھر وہ بھی تو امریکہ کے ویپنز ہیں. تم نے تو امریکنوں کے پرانے یونیفارم پہنے ہوئے، ان کی چڑیاں پہنی ہوئی ہیں جو امریکن چھوڑ کے گئے تھے، ان کی پرانی وہ ان کے انڈر ویئر اور وہ سارے ان کے وہ کپڑے جو تم نے پہنے ہوئے وہ سارے امریکنوں کے تھے، خیرات والے پیسے. تم تو خیرات پہ پال رہے ہو افغانی سارے. کبھی انڈیا سے پیسے لیتے ہو پاکستان پہ حملے کراتے ہو، کبھی تم ایران سے پیسے لیتے ہو، تم کبھی کسی اور سے پیسے لیتے ہو، ہیروئن بیچتے ہو، تم پیسے بناتے ہو، تم سمگلنگ کرتے ہو. تم پاکستان میں ان کی افغانیوں کی یہ ایک میں کہتا ہوں ایک ایجنڈا ہے کہ پاکستانی قوم کو ہیروئن کے ساتھ تباہ کرنا ہے. قسم سے یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کی یہ کسی غلط فہمی میں نہ رہنا، یہ ہمیں بھیجی جا رہی ہے. یہ جو کیا کہتے ہیں جو ہیروئن وغیرہ ہے یہ ہمیں تباہ کرنے کے لیے ہمارے ملک کو. چرس، ہیروئن، ہر قسم کی نشے کی چیز کیوں آ رہی ہے پاکستان میں؟ کہاں سے آ رہی ہے؟ کون بھیج رہا ہے؟ ٹھیک ہے، مجھے بتائیں نا آپ لوگ کہ مسلمان ہیں کہتے ہیں شریعت ہے، تو شریعت ہے، یہ ہیروئن جو ہے شریعت میں بن رہی ہے. یہ اسلامی امارات اسلامی جو ہے اس نے وہاں پہ وہ بچہ بازی بند کی ہے. کہاں کے مسلمان ہیں یار؟ اور بم بلاسٹ کرنے والے یہ تخریب کار ہیں، یہ خوارجی ہیں. میں کہتا ہوں پاکستان آرمی کو چاہیے کہ ان کو وارننگ دے. اگر ایک دفعہ اور بنوک جیسا انسیڈنٹ ہوا تو ہم نے کابل کے اوپر، کندہار میں، ہر شہر میں جہاں جہاں طالبان رہتے ہیں ہم نے ان کو گھروں کے اوپر بم مارنے. بس یہ آپ ان کو وارننگ دے اور پھر شروع کر دو. پھر صرف وارننگ نہ دو. پھر جیسے مجھے اگین مجھے ہے برا لگتا ہے کہتے ہوئے کیونکہ مسلمان ہمارے بھائیوں کے ساتھ ہوا ہے، مگر جیسے اسرائیل نے کیا ہے نا، ان کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھو، انہوں نے اپنے دشمن، وہ ہم مطلب کہ ان کے دشمن ہیں نا، کہ انہوں نے ٹھیک کیا، انہوں نے اپنے پوائنٹ آف ویو سے، ویسے تو غلط کیا ہے. ہم مسلمان ہیں، عربیوں کے ساتھ، فلسطینیوں کے ساتھ ہماری یکجہتی ہے، ہمارا ان کے ساتھ ہمارا دل جو ہے ان کے ساتھ ہے. مگر ان کے پوائنٹ سے اگر دیکھو نا اسرائیل کی، انہوں نے صحیح کیا. انہوں نے ان کے لیڈروں کو ایران میں لیبنان میں ادھر ادھر مارا ہے، کیونکہ دیکھو جی وہ اپنے ملک سے پیار کرتے ہیں، وہ ڈرامے بازی نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ہمیں برا لگا ہے کیونکہ ہمارے مسلمانوں کے اوپر اٹیک ہوئے، مگر میں ایک بات کر رہا ہوں، اگر آپ نیوٹرل ہو کے دیکھیں تو وہ انہوں نے ٹھیک کیا اپنے پوائنٹ آف ویو سے. ان کو سکون ہو گیا، کوئی ان کے اوپر اٹیک نہیں آ رہا، نہ لیبنان سے آ رہا ہے، نہ کہیں سے آ رہا ہے، ہوتیوں شوتیوں سب کو ٹھنڈا کر دیا انہوں نے. تو ہم کیوں نہیں، ہم کس چیز سے ڈر رہے ہیں یار؟ یہ تو خوارجی ہیں، ان کو تو بنتا ہے ان کو قتل کرنا جو ہے یہ فریضہ ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اجازت دی ہے. بلکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ فتنہ جو ہے وہ قتل سے بھی برا ہے. مطلب فتنے میں پوری دنیا تباہ ہو جاتی ہے، مطلب پورا پاکستان ڈوبا ہوا ہے اس وقت. انہوں نے ہماری معیشت تباہ کی ہوئی ہے. کوئی پاکستان میں $1 نہیں انویسٹ کرنا چاہ رہا. وہ چائنیز کو مارتے ہیں، یہ لوگ جان پوچھ کے مارتے ہیں. تو چائنیز جو افغانستان میں ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا، مگر جب وہ چائنیز ادھر آ جاتے ہیں پاکستان میں تو سی پیک سے ان کو اتنی آگ لگی ہوئی ہے کہ وہ بلوچیوں کے کان بھرتے رہتے ہیں. وہ یہ ہے انڈیا سے شروع ہوتا ہے، انڈیا نے سکھایا ہوا ہے بلوچیوں کو کیا کرنا ہے اور افغانیوں کو کیا کرنا ہے. مگر ہمارے لوگ اپنے بھی تو عقل استعمال کریں نا یار. پاکستان کو اگر ترقی چاہیے تو وہ ہمیں سی پیک کو چھوڑو، ہمارے پاس تو 10-15 سی پیک ہونے چاہیے. ہم پوری دنیا کو آنا چاہیے یہاں پہ انویسٹ کے لیے. امریکنز آنا چاہ رہے ہیں یار، ادھر وہ جو گولڈ مائن ہے اور ریکو دک والی، اس کے ساتھ اور بھی بڑی جگہ ہیں جہاں پہ یہ سونے کی اور کاپر کی بہت ہمارے پاس ذخیرے ہیں یار. ان کو ہم نکالیں گے تو ہمارا ملک بنے گا. مگر کیسے نکالیں گے؟ وہ بیٹھے ہمارے دشمن، وہ جا کے جو بھی آتا ہے ہماری مدد کرنے کے لیے ان کو مار دیتے ہیں. کوئی چائنیز کو مار دیتے ہیں، کل کو امریکہ رہیں گے ان کو بھی مار دیں گے. اور ہمیں یہ چیز کب سمجھ آئے گی کہ ہمارے دشمن ہمارے اندر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ افغانی ہمارے دوست نہیں ہیں. اب سوری ٹو سے سارے نہیں ہیں برے، میں نہیں کہتا کہ سارے افغانی برے ہیں، اس میں سے بہت سارے انوسنٹ بھی ہوں گے. مگر ہمیں کیا پتا ہے کیسے ہم حساب لگائیں گے کون صحیح ہے کون غلط ہے؟ مطلب یہ امپاسبل ہے. ہو سکتا ہے ایک فیملی کے اندر ایک گندا انڈا ہو، باقی فیملی بڑی اچھی نیک ہے، مگر اس گندے انڈے کی وجہ سے ہمیں سب کو ہی نکالنا پڑے گا. یہ مسئلہ ہوا ہے کہ ہمیں یا تو کوئی ایسی کوئی اللہ ہمیں کوئی ایجاد کر کے دکھا دو تاکہ ہم ایسے سکین کریں، ہم دیکھیں نہیں یار یہ معصوم ہے، چلو بھی تو سائڈ پہ ہو جائے، اور یہ جو ہے یہ باجی ہے اس کو پکڑ لو. ایسی کوئی اللہ ایجاد ہوا ہی نہیں. ٹھیک ہے، تو ہماری مجبوری ہے، ہمیں یہ سب کو اکٹھا کر کے نکالنا ہوگا دھکا دے کے.
اور ان کی مدد کرو. آپ دیکھو جی، آپ افغانستان میں ان کی مدد کریں، ان کے لیے کوئی ہسپتال بنا دیں افغانستان میں، ان کو کھانا پینا بھیج دیں، ان کو دوائیاں بھیج دیں. میں اس چیز کے خلاف نہیں ہوں، مگر ان کے اپنے ملک میں ان کی مدد کریں نا. یہاں پہ ہمارے گھروں میں آ کے کب تک رہیں گے؟ 45 سال ہو گئے یار، خدا کا واسطہ بس کرو. یہ وہ لوگ جو ان کو کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ظلم کر رہے ہو، ان کو مت بھیجو، یہ اے این پی ٹائپ لوگ جو ہے، ان کو ووٹ ملتے ہیں، ان کو جعلی شناختی کارڈ والے ان کو ووٹ دیتے ہیں. اگر یہ افغانی سارے نکل گئے تو ان کو ووٹ کون دے گا اے این پی کو؟ مجھے بتاؤ ذرا. میں صرف اے این پی کی بات نہیں کر رہی، یہ باقی بھی پارٹیز ہیں، یہ جو نیشنلسٹ قسم کی پارٹیز ہیں، تھرڈ کلاس قسم کے لوگ ہیں یار. I'm sorry to say، بڑے تھرڈ کلاس ہیں. ان کو پاکستان فرسٹ نہیں چاہیے، ان کو افغانی فرسٹ چاہیے. یہ پہلے افغانیوں کی فکر طرفداری کرتے ہیں، بعد میں پاکستانیوں کو خیال آتا ہے کہ پاکستانیوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے یار. پاکستانیوں پر رحم کرو. ہمارا کوئی یو این ایچ سی آر نہیں ہے ہمارے لوگوں کے لیے، ہمارے کوئی فوجی نہیں بیٹھے امریکہ کے اندر جو ڈالر بھیج رہے ہیں. ہمارے غریب لوگ بےچارے وہ پنڈی میں نہیں افورڈ کر سکتے، کیونکہ افغانیوں نے سارا لے لیا. اسلام آباد تو دور کی بات ہے، اسلام آباد تو بہت دور کی بات ہے. ان کو آپ نکالو تاکہ پاکستانی وہاں پہ بےچارے شفٹ ہو جائیں یار. وہ فیملیز والے بیٹھے ہوئے، وہ کچی آبادیوں میں ہمارے غریب لوگ رہ رہے ہیں، وہ اچھے کوئی ڈیسنٹ قسم کے گھروں میں جائیں، اپنا بزنس وغیرہ کھولیں گے. افغانیوں دندنا کے اس پہ بیٹھے ہوئے، قبضہ کر کے بیٹھے ہوئے، سارے ٹکے کباب بیچ رہے ہیں ان کے. یار خدا کے واسطے ایک اور کام کرو آپ لوگ پاکستانی، یار خدا کے لیے بائیکاٹ کرو یار. ان کا افغانیوں کے بزنس کو بائیکاٹ کرو. یہ چلے جائیں گے. آپ ان سے $1 مت لو، آپ ان سے کپڑے کی دکانوں پہ مت جاؤ. ان کے ٹکے کبابوں کے ادھر بڑا شوق ہے آپ کو، تو یار دیسی کے پاکستانی کے پاس چلے جاؤ نا یار. ان کے پاس جانا ضروری ہے. یہ کون سا کوئی بکرا، کوئی سونے کا بکرا ہے جو یہ آپ کو کھلا رہے ہیں؟ ٹھیک ہے، آپ کسی پاکستانی سے جا کے ریسٹورینٹ میں کھانا کھا لو یار. اور یہ افغانی تو گندے لوگ ہیں، ان کے تو غلیظ ہیں، نہ کوئی ہاتھ دھوتے ہیں، نہ کوئی صفائی ہے ان کی، نہ کوئی. میں تو پاکستانی ریسٹورینٹ میں جاؤں، کوئی صاف ستھرا تو ہوگا یار، کوئی اللہ کا خوف کرے گا. تو میری یار پلیز التجا ہے آپ لوگوں سے، ہاتھ جوڑ کے میری ہے، خدا کے واسطے بس کرو. ان کی طرفداریاں کرنا بند کر دو. مسلمان اگر صرف مسلمان کی بیسس پہ ہے تو مجھے بتاؤ کتنے سارے مسلمان ملک ہیں. تو جاؤ آپ جا کے دکھاؤ وہاں پہ سعودیہ میں بغیر ویزا کے، دیکھو آپ کو کتنے دن برداشت کرتے. وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ سب سے بڑے مسلمان تو وہ ان کو ہونا چاہیے. خانہ کعبہ وہاں پہ ہے، ٹھیک ہے نا، مگر ایسی بات نہیں ہوتی، ایسی بات نہیں ہے. دنیا ایسے نہیں چلتی کہ آپ مسلمان ہیں آپ کہیں جی مجھے بس آنے دو اندر. یہ بلشٹ ہے یار، ایسی نانسنس باتیں ہیں. ہمیں اپنے ملک کو کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ نفرت بہت کرتے ہیں افغانیوں کے. آپ جا کے ولاگس دیکھیں، آپ دیکھیں، آپ زہر بھرا ہوا ہے ان کے اندر. نفرت ہے، اتنی گہری نفرت ہے کہ خطرناک لیول تک ہے کہ اگر آپ کو یہ قتل بھی کر دینا آپ کے گھروں میں، تو انہوں نے اپنے مائنڈ میں جسٹیفائی کیا ہوا ہے کہ یہ قوم واجب القتل ہے، یہ مرتد قوم ہے. قسم سے یار یہ ان کی باتیں سنو. آپ ان کو مسلمان کہتے ہیں، وہ آپ کو کافر کہتے ہیں. اور کہتے ہیں جس کو ایک دفعہ کافر یہ کہہ دیتے ہیں تو وہ پھر واجب القتل ہو گیا، اس لیے تو وہ آتے ہیں بنو میں اٹیک کرنے کے لیے. یار آپ لوگوں کو یہ پوائنٹ نہیں سمجھ آ رہا ابھی تک؟ کتنے اور مار کھاؤ گے آپ پاکستانی لوگ؟ کتنی اور اپنی بےزتیاں کرانی ہیں، کتنے بلاسٹ اور کھانے. ہمارے اسکول کے بچوں کو نہیں چھوڑا انہوں نے یار، اتنے ظالم ہیں. انہوں نے آگے بچوں کو نہیں چھوڑا. تم کیا کس دنیا میں بیٹھے ہوئے یار؟ یہ ہمارے بھائی ہیں، برادر ہے یہ. اور یار کوئی برادر نہیں ہے بھائی. یہ ادھر برادر اپنا جائیں نا افغانستان، وہاں سے شو کریں کتنے برادر ہیں. ہمارے لیے راستہ کھولیں پہلے سینٹرل ایشیا کا. ہمارے ملک کے اوپر جو حملے کر رہے ہیں پہلے ان پہ جا کے یہ لوگ اٹیک کریں، ہمیں پروف کر کے دکھائیں یہ برادر ہے ہمارے. انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے لیے کہ ہم ان کو برادر کہیں؟ ہم نے ان کے لیے بہت کچھ کیا ہے، انہوں نے کیا کیا ہے ہمارے لیے؟ مجھے آپ بتائیں ذرا. سوائے بم مارنے کے اور دھماکے کرنے کے، چوریاں ڈاکے کرنے کے، اور ہمارا ہیروئن بھیجنے کے. یہاں پہ ہمارا کھانا پینا یہاں سے اسمگل ہوتا ہے، ہماری گندم جاتی ہے، چاول، چینی، جو میں کہتا ہوں سیمنٹ، نام لو آپ کسی چیز کا، کھاد، کوئی چیز ہو یہاں پہ، پھل فروٹ. وہ ٹماٹر بھیج دیتے ہیں وہاں سے، کبھی کوئی ایسے کوئی بلشیٹ آ جاتی جس کے بغیر ہم رہ سکتے. ہمارے پاکستان میں نہیں ٹماٹر اگا سکتے. پیاز ٹماٹر آپ اپنا اگا لو نا یار، اس کے بغیر ہم نہیں رہ سکتے. ہمیں کیا ضرورت ہے پیاز؟ اس پیاز ٹماٹر کے اندر نیچے پتہ نہیں کتنی بوریاں ہیروئن کیوں ہوں گی. وہ ان کی طرف سے ہمیں کبھی کوئی سکون نہیں آنے والا افغانستان کی طرف سے. میں پٹھان ہوں خود، میں آدھا پٹھان ہوں، میری والدہ پٹھان ہے، پشتون ہے تھی، اللہ ان کو جنت نصیب کرے. میرا دل دکھتا ہے کہ ہم کتنے بیوقوف قوم ہیں، اور ہمارے جو غدار بیٹھے ہوئے بارڈر کے اوپر، وہ رشوت لے کے ان کو آنے دیتے ہیں. یہ جاتے ہیں ادھر سے رشوت لے کے واپس آ جاتے ہیں.
ایک مذاق بنایا ہوا ہے پاکستان کو، آپ لوگوں نے ایک مذاق بنایا ہے، ایک کلاؤن کنٹری بنا ہوا ہے، ایک فنی ایک جوک ہے دنیا کے اندر. اس کا لوگ کوئی سیریسلی نہیں لیتا کیونکہ غیرت ہمارے اندر بیٹھے ہوئے جو رشوت خور ہے. چائنا نے ایکسیکیوٹ کر دی، گردن اڑا دیتے تھے یہ جو بھی کرپشن کرتا تھا آفیشل. آج چائنا تیر کی طرح سیدھا ہو گیا. ہمیں اس پاکستان میں یہ دوبارہ شروع کرنا، کبھی تھا نہیں مگر شروع کرنا ہوگا ہمیں. جہاں کرپٹ بندہ ملے کیمرے کے ساتھ اس پہ چھاپے مارو. ٹیمیں ہونی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے، پہلے اناؤنس کر دو کہ ہم یہ کرنے والے ہیں، اور جو کیمرے میں پکڑا گیا رشوت لیتے ہوئے اس کو پھانسی ملے گی سرے عام کسی اسٹیڈیم میں. میں قسم سے کھا کے آپ کو کہتا ہوں، آج میں نے روزہ رکھا ہوا ہے، رمضان مبارک کی مہینہ ہے. اگر آپ لوگوں نے جو گلٹی بندہ ہے، جو واقعی گلٹی، جنہوں نے کیمرے پہ آگے انہوں نے رشوت لی ہے، ان کو آپ یا ٹانگنا شروع کر دو، ان کے اوپر رحم نہ کرو، بالکل رحم نہ کرو، کیونکہ یہ ملک کے غدار ہے. یہ فتنے والے، فتنے خارجیوں کے ساتھ دوستی ہے ان کی، تو یہ بھی فتنے والے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا فتنے والے کے ہاتھ پاؤں کاٹ دو. ان کے آپ سٹیڈیم میں جا کے ہاتھ پاؤں کاٹنے شروع ہو جائیں، میں آپ کو قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اگر یہ قوم ٹھیک نہ ہوگی، میں کہتا ہوں مہینوں میں کیا دنوں میں یہ قوم ٹھیک سیدھی ہو جائے گی. آپ کریں تو صحیح، شروع تو کریں، کیمرے لے کے جائیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس میں، نادرا سے شروع کریں، پاسپورٹ آفس شروع کریں، بارڈر پہ جائیں، ڈفرینٹ ایکسائز کے جو ڈپارٹمنٹ ہے، یہ جو ساری سمگلنگ ہو رہی ہے ان کے انڈر ناک کے نیچے پکڑے نا، جا کے 2-4 بندے پکڑے اسٹیڈیم میں لے کے جائیں، ان کو پھانسیاں دیں. پورا ان کا ایک ہونا چاہیے، ایک اپنا کورٹ میں، ٹھیک ہے، پورا کیس چلے، مگر کوئک کیس. یہ نہیں کہ 20 سال ہو گئے 15 سال ہو گئے، ایسے نہیں. بالکل 2 ہفتے کا یا ہفتہ 10 دن کا کیس ہونا چاہیے. اس میں ویڈیو پروف آ گئی کہ اس بندے نے رشوت لی ہے اور ملک کو نقصان پہنچانے کے لیے اس نے اس کو نادرا کا کارڈ دیا یا جو بھی کیا ہے، پاسپورٹ دیا جو بھی ہے اس میں، یا ہیروئن ٹرک میں آ رہی تھی، اس نے کہا اوکے ٹھیک ہے جانے دو پیسے لے کے، اور جانے دو. اسی وقت مجسٹریٹ ہونا چاہیے، اس کو کیچ کرے اس بندے کو، وہ ویڈیو شناخت کے ساتھ، ویڈیو پروف کے ساتھ کورٹ میں اس کو پیش کرے. جج جو ہے اس کو فوراً فیصلہ کر دے، 1-2 دن میں، زیادہ نہیں، اس کو لمبا نہیں کرنا، کیونکہ یہ بندہ تھا، اس نے ویڈیو میں ہے، یہ لے رہا ہے اس کے ساتھ، یہ جو بھی حرکت کر رہا ہے، کیس کلوز. آپ کر کے تو دیکھیں نا، یہ ملک سیدھا ہو جائے گا، کوئی رشوت نہ لے گا نہ دے گا، یہ سیدھی ہو جائے گی قوم. اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو اسی طرح سسک کے گز کے IMF کے قدموں میں پڑے ہوئے گراتے رہیں گے ہر وقت. نہ کوئی ٹیکس دے گا، نہ کوئی آگے سے وہ کرے گا، اور یہ افغانی سارے رہ رہے ہیں، ان میں سے کوئی ٹیکس نہیں دے، سب کروڑ پتی ہیں. اس سے پوچھے نا، یا پاکستانی ٹیکس نہ دے، چلو وہ غلط بات ہے، اور تم تو افغانی ہو، تم تو 2 نمبر آئے ہوئے ملک کے اندر، تم کیسے نہیں ٹیکس دے رہے یار؟ تمہارے باپ کا ملک ہے، تمہارے باپ کا ملک ہے کہ تم یہاں پہ آئے ہوئے دھن دناتے ہوئے اور کاروبار کر رہے ہو، ہمارے لوگوں سے منہ سے نوالے چھین رہے ہو، اور تم ٹیکس بھی نہیں دے رہے آگے سے. میں اس لیے آپ کو کہتا ہوں پاکستانی قوم، خدا کے واسطے جاگ جاؤ یار، اتنے سافٹ مت ہو. ہمارے لوگ بہت نرم ہو گئے ہیں، اتنے نرم ہو گئے ہیں کہ وہ ٹوٹ گئے ہیں، وہ بیچاروں کی کمر ٹوٹ گئی ہے، وہ آگے اپنے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے. میں اس لیے ولاگ بنا رہا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو جگانے کے لیے. یار میں آپ کا بھائی بیٹھا ہوں ادھر امریکہ کے اندر، میرا دل روتا ہے پاکستان کے لیے. میں سٹیزن ہوں امریکہ کا، میرے پاس گھر ہے، گاڑی، ہر چیز ہے، مجھے پاکستان کی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، مگر میرا پیار پاکستان سے کبھی ختم نہیں ہوگا. میں فخر کرتا ہوں اپنے ملک پہ، میں اپنی فوج پہ فخر کرتا ہوں. لعنت ہے ان لوگوں پہ جو فوج کے خلاف ہے، لعنت ہے. ٹھیک ہے، چلو آپ ایک بندے کے خلاف ہو سکتے ہو، کسی ایک بندے کے خلاف ہو جاؤ، کسی جرنیل کے، چلو وہ آپ کے پاس وہ رائٹ ہے کہ آپ اپنا اختلاف رائے آپ رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں. مگر پوری فوج کو ذلیل کرنا، یہ کہاں کی انسانیت ہے یار؟ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ہماری فوج میں تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں جو شاندار قسم کے لوگ ہیں، جو اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کرتے ہیں روز بارڈر پہ، جو کہ رات کو اندھیرے میں رکی سکھی بارڈر کے اوپر کھڑے ہو کے سردی میں گرمی میں وہ ڈیوٹی دے رہے ہیں. کبھی پانی نہیں ہوتا، کبھی روٹی راشن لیٹ ہو جاتی ہے، کبھی کچھ ہو جاتا ہے، وہ سونے کے لیے ان کو بسترا نہیں ہے آرام کا، وہ پتھروں کے اوپر بےچارے، وہ اپنے وہ پتلی سی رضائی ہوتی ہے اس کے اندر وہ لیٹے ہوئے ہیں، ٹھٹر رہے ہیں، رات کو ڈیوٹی دے رہے ہیں، پوری پوری رات کھڑے. تو آپ PTI والے یا دوسرے جو ہے ان کو، آرمی کو، فوج کو گالیاں دے رہے. آپ نے تو انڈیا کا نیریٹو جو ہے ایکسیپٹ کر لیا ہے، آپ نے انڈیا کا پروپیگنڈا ایکسیپٹ کر لیا ہے. افغانیوں نے جو ہے یہ پروپیگنڈا پھیلایا ہوا ہے پاکستان آرمی کے خلاف. آپ نے
ساری یار میری آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، مگر یہ کہ آپ نے ہمارے دشمنوں کا پروپیگنڈا کر لیا. میں پانی نہیں پی سکتا، روزہ رکھا ہوا. سو آپ نے جو یہ افغانیوں اور دشمنوں کا جو پروپیگنڈا ہے وہ آپ نے ایکسیپٹ کر لیا. آرمی ہماری بری ہے، فلانا یہ ہے. کیوں بھائی؟ ہماری آرمی جو دنیا کی سب سے بہترین آرمی ہے. آپ لوگوں کو فخر کرنا چاہیے. میں آپ کو بتاؤں، آپ پاکستان سے باہر نکلیں، کسی کو پاکستان آرمی کے بارے میں بتائیں، آئی سویر آپ لوگ فخر سے آپ کا جو چھاتی سینہ ہے نا وہ باہر نکل آتا ہے آٹومیٹکلی. کیونکہ وہ آگے سے آپ کو لوگ ایسی ایسی باتیں کرتے، پاکستان نیوکلیئر پاور ہے، واحد پاکستان مسلم نیوکلیئر پاور ہے. اور یہ نیوکلیئر پاور جو ہے یہ پاکستان آرمی کی وجہ سے. یہ سب اٹیک کرتے ہیں نا پاکستان کے اوپر، یہ ہمارے دشمن ہیں. آپ ان کی باتوں میں مت آیا کرو پلیز. ہمیں اور اپنی فوج کے ساتھ کلوز ہو کے جپی ڈال کے کھڑے ہو جانا چاہیے کہ نہیں، ہم ان کے آگے کھڑے ہو، جیسے وہ ہمیں ڈیفینڈ کرتے ہیں ہم ان کو ڈیفینڈ کریں. ہم ان کے آگے لوہے کی دیوار بن کے کھڑے ہو جائے عوام کے، خبردار ہماری فوج کو کچھ کہا. اگین آپ اختلاف کر سکتے ہیں کسی ایک جنرل کے ساتھ، ایک بندہ، دو بندے، ٹھیک ہے، ان میں کو کرپٹ ہوگا، ٹھیک ہے. پوری فوج کو آپ جو ہے اس کو کر دیتے ہیں کہ یار ساری پوری فوج ہی، وہ جو 10 لاکھ کی یا 8 لاکھ کی جو ہماری فوج، اس میں نیوی میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ایئر فورس میں ہے، آرمی میں ہے، کوئی کشمیر میں ڈیوٹی کر رہا ہے، کوئی کدھر کر رہا ہے، کوئی بارڈر پہ، کوئی انڈیا کے ساتھ، کوئی ٹینک میں ہے، کوئی کدھر. ساروں کو تم رگڑ دیا. لعنت ہے ایسے لوگوں کے اوپر، لعنت میں پھیرتا ہوں ایسے لوگوں پارٹیوں کے اوپر جو ہماری فوج کو برا بھلا کہتی ہیں، جو اسٹیبلشمنٹ کے نام کے پیچھے چھپ کے غداروں کی طرح وہ کمر میں چھریاں مارتے ہیں مرد. تم لوگوں کے ماں باپ آج گھروں میں سیف اس لیے ہیں فوج کی وجہ سے. جب کوئی دھماکہ ہوتا ہے، کبھی کوئی زلزلہ آتا ہے، کوئی سیلاب آتا ہے، تو کون جاتا ہے پہلے؟ پاکستان آرمی ہر جگہ آپ کو نظر آتی ہے. یہ تو ہمیں کمزور کرنے کی سازش ہے کہ فوج کے خلاف ایک بندے کا نام لے کے. سوری یار میں بند کرنے لگا ہوں، میں ذرا تھوڑا سا میں سکون ہو جائے پھر میں دوبارہ کنٹینیو کرتا ہوں. مگر یار پلیز یہ افغانیوں کو نکالنا ہے، ان کے ساتھ کوئی نرمی نہ برتو، خدا کے واسطے. یہ ہمارے دوست نہیں ہیں بھائی جان، ان کو نکالو. جس دن یہ رہ گئی، یہ غدار ڈی این اے ہمارے ملک کے اندر آ گئی، انہوں نے تو راستے کھول دینے ہیں داعش کے لیے اور ٹی ٹی پی کے لیے. یہ تو ان کو راستہ بتائیں گے، بھائی ادھر سے جاؤ، ادھر جاؤ، یہ فلانی گلی میں جاؤ. یہ تو ہمارے گھروں میں آ گئے ہیں یار. بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، آپ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میرے لیے دعا کریں، میں آپ سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ یار اللہ تعالیٰ ہمیں امن و سکون دے. ہماری بہت ترقی ہمیں ضرورت ہے، ہمارے ملک میں بہت ظلم ہو چکا ہے، ہم نے بڑی مار کھا لی ہے یار پچھلے 40-45 سال افغانستان کی وجہ سے. بس اب بند کر دینا چاہیے یار، ان کو گھر بھیج دو اور بارڈر بند کر دو. ان کو کہو جب سکون ہوگا تو بارڈر کھل جائے گا، جب آپ وہاں سے فائرنگ کریں گے تو بارڈر بند ہو جائے گا. بارڈر بھی 3-4 مہینے بند رہنا چاہیے. جیسے یہ فائرنگ کرے انہوں نے 3-4 مہینے گئے آپ کے. ہمیں کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے افغانستان، ہمیں کوئی نہیں چاہیے. ٹماٹر پیاز اپنے پاس رکھو، ہمارے پاس بہت بڑا پیارا پاکستان ہے، ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت شکریہ. السلام علیکم.